اولیاء کرام سے مدد یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ہر جمعرات کو تم مزار پہ جاتے ہو، گھر بیٹھ کے بھی تو فاتحہ پڑھ سکتے ہو، کیا یہ ضروری ہے کہ ہر ہفتے جایا کرو؟ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ مزار کی طرف سفر کرنا یہ چونکہ حدیث سے منع ہے، اس لیے مزارات کی طرف آپ سفر کر کے نہ جائیں۔ آج کل لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہندوستان بھر سے اور دنیا کے کئی ممالک سے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ادب سے حاضری دینے کے لیے سفر شروع کر دیے ہیں، اور اس سفر کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ حدیث میں اس کو منع کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، ہم آپ کو انشاءاللہ یہ دکھانے کی کوشش کریں گے جو حدیثیں یہ پیش کرتے ہیں کہ مزارات کی طرف سفر کرنا جائز نہیں ہے، اس حدیث پاک میں مزار کا لفظ ہے ہی نہیں، یہ اپنی طرف سے اس کو ایڈ کیا ہے۔ اور ایڈ کیوں کیا ہے؟ مقصد اولیاء کرام سے دور کرنا۔ اولیاء کرام سے دور کرنے کا مقصد کیا؟ قرآن کریم کی روشنی میں اور حدیث طیبہ کی روشنی میں اللہ کے نیک بندے یہ ایمان کی سیکیورٹی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ریمین ود the صالحین، بی ود the صالحین، بی ود the truthful۔ تو ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ایمان بچ جائے گا۔ کیوں؟ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے، اور یہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اگر میں تفصیل پر جاؤں گا تو وقت اجازت نہیں دے گا، لیکن مختصراً جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدے تعظیمی کیا جائے، سب نے سجدہ کیا، فسجد الملائکہ کلہم اجمعون، کس نے نہیں کیا؟ الا ابلیس۔ اللہ نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس کس چیز نے تمہیں روکا کہ تو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے بنایا ہے؟ اس نے جواب دیا یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے بنایا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں۔ اللہ نے فرمایا قال فخرج منها فانک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، ملعون ہے۔ اب ابلیس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت تک تو مجھے مہلت دے دے، میرے لیے تو ہمیشہ کے لیے زندگی عطا کر دے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انک من المنظرین، زندگی دی گئی ایک حد تک۔ اب ابلیس نے کہا فبعزتک، یا اللہ تیری عزت کی قسم لأغوینہم اجمعین، میں سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ کے سامنے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یا اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا، لیکن ابلیس نے یہ بھی کہہ دیا الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا تیری عزت کی قسم، I will mislead all the people، لیکن یا اللہ تیرے نیک بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا، سب کو گمراہ کروں گا، تیرے نیک بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ گمراہ کرنے کی کوشش کرنے والا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اولیاء کرام کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک اے ابلیس میرے جو نیک بندے ہیں ان پر تیرا کوئی قابو نہیں چلے گا، تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ اب ابلیس نے خود اعتراف کیا کہ میں اولیاء کرام کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اب اللہ نے مزید اس میں سیل لگا دی کہ بے شک میرے نیک بندے میرے پروٹیکشن میں ہیں، میں نے ان کی حفاظت کی ہے، میں ان کی حفاظت کرتا ہوں، تو انہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اب پتا چلا دو گروہ، ایک وہ جو اللہ کے نیک بندے جن کی آلریڈی پروٹیکشن ہے، اور ایک عام لوگوں کی جماعت۔ اب مجھے بتائیے آپ کو ایمان بچانا ہے تو آپ عام لوگوں کی جماعت میں جائیں گے یا ان کی جماعت میں جو پروٹیکٹڈ ہے؟ ان سے جڑے رہیں گے جو آلریڈی محفوظ ہیں تاکہ ان کے صدقے ہمارے ایمان کی بھی حفاظت ہو۔